الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی طرف سے مختلف آزمائشیں وقتاً فوقتاً دنیا بھر میں آتی رہتی ہیں، اور اس میں ہمارا وطن عزیز پاکستان اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہاں بھی بعض دفعہ اس قسم کے معاملات پیش آ جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل سیلاب کی صورتحال سے ہمارے ملک کے لوگوں کا سامنا ہے۔ وہ غریب لوگ کہ جو اسی زمین سے پیداوار، محنت اور مزدوری کے ساتھ وہ پورے ملک کے اندر پہنچاتے ہیں، جن کا چاول، جن کا غلہ، جن کا گندم، یہاں تک کہ گوشت اور دودھ تک، سبزیوں تک، وہ ان حضرات کے خون پسینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سال بھر اللہ نے ان کو ہمارے لیے واسطہ بنایا ہوا ہے، وہ ہمیں کھلاتے ہیں، بلکہ زندگی بھر ہم انہی کے محنت کو استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارے وہ بھائی مشکل گھڑی میں ہے، مشکل وقت میں ہے، تو یقیناً یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کے دست و بازو بنیں۔ ملک کو جو غیر معمولی نقصان پہنچا ہے، ہم سب مل کر بھی ان کے اس نقصان کی تلافی تو نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آدمی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے، اور ہمیں کچھ نہ کچھ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں جس بھائی کی جس چینل سے بھی، جس توسط سے بھی رسائی ہو سکتی ہے، وہ ان تک رسائی حاصل کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے جو آنی ہوتی ہے وہ آ ہی جاتی ہے۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اور خاص کر ان متاثرین سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفت کو آپ اپنے لیے عذاب بناتے ہیں یا رحمت بناتے ہیں، یہ آپ پر موقوف ہے۔ اگر ایسے موقع پر انسان اللہ کا مزید قرب حاصل کر لیتا ہے، مزید قریب ہو جاتا ہے، خدا کا خوف دل میں بڑھ جاتا ہے، تو سمجھ جائیے میرے لیے درجات کی بلندی ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس میں انسان اللہ سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ یہ مجھ پر اللہ کا عذاب ہے۔ تو جو آ چکا ہے وہ تو ویسے بھی آ چکا ہے، اب ہم پر ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے اللہ کی رحمت بنائیں یا اللہ کا عذاب بنائیں۔ تو اس پر صبر کیا جائے، اور یہ ہے کہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، تاکہ یہ ہمارے لیے آفت اور عذاب بننے کے بجائے یہ ابتلا اور آزمائش بنے، اور اس آزمائش میں اللہ ہمارے دینی اور دنیاوی اجر اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو ہر شخص اس معاملے میں کوشش کرے کہ ان متاثرین کی آواز بنے، اور حتی الامکان ان تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ بہت سے واقعات ایسے آ چکے ہیں کہ راستے میں لٹیرے اور ڈاکو وہ متاثرین تک مال پہنچنے نہیں دیتے اور راستے میں ہی لوٹ لیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی گزارش ہے کہ جب جائیں تو اکیلے نہ جائیں، ایک آدھ گاڑی نہ جائے، یا تو کسی قافلے کی شکل میں جائیں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم افراد اپنے ساتھ زیادہ رکھیں، اس لیے کہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ آپ محنت کر لیتے ہیں، اور خاص کر کراچی والے تو اللہ ان کو جزائے خیر دیں، یہ بہت زیادہ اس معاملے میں محنت کر رہے ہیں۔ ہمارا جو جوان اور نوجوان طبقہ، بلکہ بچے، وہ بھی اس معاملے میں، کراچی کے لوگ، جب بھی ملک پر ایسی کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ عوام کراچی کے ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے سیاستدانوں کو توفیق دے، یہ ہر موقع کو اپنے لیے سیاست کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، لیکن چلے اس میں بھی خیر ہے کہ ایک دوسرے کی ضد میں آ کر کے ہر سیاسی جماعت دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس طریقے سے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں،
تاکہ ہمیں ووٹ دیا جا سکے۔ چلے ان کا مقصد جو بھی ہے، لیکن متاثرین کی مدد بہرحال وہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو اور جو لوگ راستے میں یہ مال لوٹ رہے ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جی پورا ملک وہ ہماری فکر میں لگا ہوا اور ہم ان کے محنت کو اس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت بھی دے۔ تو ہم لوگوں نے بھی یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم کوئی ترتیب ایسی بنا لیتے ہیں کہ یہاں سے باہر تک ہماری رسائی ہو، لیکن جب ان حالات کا پتہ چلا کہ جی راستے میں لوٹ مار جاری ہے اور آپ منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو مجبوراً وقتی طور پر ہم نے اپنا یہ ارادہ کینسل کر لیا ہے۔ مختلف لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، اور بھی کئی لوگ ہیں جو اس طرح ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں سے آپ کو اطمینان اور تسلی ہو، تو وہاں آپ ان کے چینل سے، ان کے توسط سے آپ متاثرین کی امداد فرمائیں، اور ساتھ میں دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مزید اس قسم کے آفات سے ہمارے ملک کی حفاظت